نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، معزز حاضرین، دینی بھائیوں اور عزیز دوستوں، عجیب اتفاق ہے کہ ہمارے محترم مولانا تصور صاحب دامت برکاتہم ہم سے بڑی محبت فرماتے ہیں اور ہر سال مدرسے کے سالانہ جلسے میں ہمیں یہاں حاضری کی دعوت بھی دیتے ہیں اور ہم بھی ان کی محبتوں کی قدر کرتے ہیں، ان کے حکم کی تعمیل بجا لانے کو اپنے لیے سعادت تصور کرتے ہیں، لیکن ایک تمنا بس تمنا ہی بن کے رہ گئی۔ اس جلسے میں کبھی بھی ایسے موقع پر مجھے حاضری کا موقع نہیں ملا کہ میں نے اس جلسے کو جوانی کی حالت میں دیکھا ہو یا جوانی کی حالت میں میرا یہاں آنا ہوا۔ اب تک جتنی مرتبہ بھی حاضری ہوئی تو جلسے کا بچپن ہوتا ہے اور اسی بچپن سے میری ملاقات اور ایسے ہی وقت میں میری حاضری ہوتی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ زندگی کا سب سے پیارا زمانہ وہ بچپن ہی کا زمانہ ہوتا ہے۔ بچپن سے لاڑ ہوتا ہے، بچپن پیار بہت آزاد ہوتا ہے، کسی بھی طرح کی کوئی فکر نہیں ہوتی اور بچپن ہی سے اندازہ لگ بھی جاتا ہے کہ آگے چل کر کے اس بچے کی جوانی، اس بچے کا مستقبل، اس بچے کی آنے والی زندگی کیسی ہوگی۔ ہمارا یہ جلسے کا بچپن ہے، جلسے کی ابتدا ہے۔ چاہتا میں بھی ہوں کہ دیر تک رہوں، جلسے کا شباب بھی دیکھوں، جلسے کی جوانی بھی دیکھوں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ابھی اس وقت سے لے کر عصر تک 3 جلسے ہیں، قریب نہیں دور دور ہے۔ سفر میں بھی جو مشقتیں پیش آتی ہیں، کہیں بھی جام لگ جاتا ہے، وقت اس میں گزر جاتا ہے، مگر اللہ کے بھروسے پر مجھے وہاں بھی حاضری دینی ہے۔ میں بڑا ممنون ہوں، شکر گزار ہوں مولانا تصور صاحب دامت برکاتہم کا کہ انہوں نے مجھے اجازت دی اور یہ فرمایا کہ آپ آ جائیے چاہے چند منٹ کے لیے، ورنہ میں نے صبح معذرت کی تھی، کچھ پریشانیاں بھی تھی، کچھ رکاوٹیں بھی تھی، باہر کہنے میں حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے اور آپ کے آنے کو اور بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آدمی کتنے ہیں، جیسا کہ ہمارے ناظم جلسہ نے فرمایا، اگر 2-4 بھی ہے وہ
کے ہیں، سننے والے ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو سنائیں گے، آپ دوسروں تک پہنچائیں گے، دوسرے آگے تک پہنچائیں گے، آگے والے جہاں موقع ملے گا وہاں تک بتائیں گے، اسی طرح بات پھیلے گی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب سے پہلے کتنے لوگ مسلمان ہوئے بھائی؟ بڑوں میں تو حضرت صدیق اکبر ایک ایمان لائے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے، عورتوں میں اکیلی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہماری امی جان وہ ایمان لائی، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ کل گنتی کے 4 آدمی مسلمان ہوئے، 4 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے آگے چلتے، جب اللہ کے پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے تو مسلمانوں کی صحابہ کرام کی جو تعداد تھی وہ 1,24,000 تھی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، بہت معمولی سی گنتی ہے، مگر یہ 313 پکے تھے، مخلص تھے، سچے تھے، دل کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ ان 313 نے 1,000 دشمنوں کے مقابلے پر فتح حاصل فرمائی۔ 313 کو غزوہ بدر میں اللہ پاک نے 1,000 کے قریب دشمنوں پر جیت عطا فرمائی۔ ان 313 کے پاس نہ ہتھیار تھے، نہ تیر تھے، نہ گھوڑے تھے، نہ ہاتھی تھے، سامنے والے کے پاس سب کچھ تھا، یہ نہتے تھے، ظاہری اسباب لڑنے کے نہیں تھے، لڑنے کا سامان ان کے پاس نہیں تھا، آلات حرب نہیں تھے، جنگ کا سامان نہیں تھا، مگر سب سے بڑی چیز تھی اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ اور ایمان میں اخلاص۔ تو انہی 313 نے کامیابی حاصل کی۔ آپ یہ خیال نہ کریں بالکل کہ یہاں تو تھوڑے سے آدمی بیٹھے، میں نے خیال کرنا تو آپ کیوں خیال کریں گے؟ میں تقریر کرنے والا تو یہ چاہتا ہے بڑے مجمع میں میرا بیان ہو، لیکن میں اپنی سچی دل کی بات آپ کو بتاؤں، میرا تو جی لگتا ہے 4-5 آدمی ہو سن رہے اور میں ان سے بات کر رہا ہوں، مجھے مزہ آتا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر کے چند آدمیوں کے بیچ میں بڑی کام کی بڑھیا باتیں دل میں آتی ہیں، زبان سے نکلتی ہیں، جی لگتا ہے۔ اسٹیج کے جلسے پر اتنا مزہ نہیں آتا جتنا ساتھ بیٹھ کر چارپائی پر آمنے سامنے ہم تم بیٹھ کے باتیں کریں، کچھ آپ کہیں کچھ میں کہوں، بات زیادہ مضبوطی کے ساتھ میں دل میں پڑتی ہے۔ کوئی شک ہوگا تو آپ بھی بولیں گے کہ صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آئے، ہم اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کریں گے، تو ایسے میں بڑا جی لگتا ہے میرا تو خاص طریقے کا۔ خیر حاضری تو میری لگ گئی۔ مولانا تصور صاحب مجھے یہ تو نہیں کہیں گے کہ یامین کو بلایا تھا نہیں آیا، غیر حاضری۔ اگر میں اسٹیج پر نہ بھی آتا، مولانا سے وہی مصافحہ کرتا، ان کے ہاتھ سے پانی پیتا، دعائیں دیتا، سلام کر کے رخصت ہو جاتا، حاضری تب بھی لگ جاتی۔ مگر خالی مولانا تصور کے دفتر میں رجسٹر میں تھوڑی حاضری لگوانی، مجھے تو آپ کے بیچ بھی حاضری لگوانی، آپ کے بیچ میں حاضری اپنی درج کرانے کے لیے میں نے اپنے آقا، ہم سب کے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی حدیث سنائی، 5 باتیں بیان کی ہیں۔ میں بغیر تفسیر کیوں 5 باتیں آپ کو سیدھی بتائے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سننا،
اور ایک ایک بات یاد رکھنا اور اس کو دوسروں کو بھی بتانا، خود بھی عمل کی کوشش کرنا۔ مشکل نہیں، بالکل پانچوں باتیں بغیر کچھ کیے دھرے کی ہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی دام دمڑی نہیں، کوئی پیسے کا خرچہ نہیں، لمبی چھوڑی دوڑ نہیں، بالکل آسان ہے پانچوں باتیں۔ اور یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ پہلی بات کیا فرمائے؟ رد السلام۔ اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو سلام کا جواب دینا اس سلام کرنے والے کا آپ کے ذمہ حق ہے۔ سلام کا جواب دینا یہ سلام کرنے والے مسلمان بھائی کا ہمارے اوپر حق ہے، اس کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ تفصیل تو بہت ساری ہے۔ سلام کون کس کو کرے؟ بیوی گھر والے کو سلام کرے یا گھر والا بیوی کو سلام کرے، شاگرد استاد کو سلام کرے یا یہ کہ استاد شاگرد کو سلام کرے، باہر سے کوئی آنے والا آپ کو سلام کرے یا آپ اس کو سلام کرے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا، جب کوئی دلہن آتی ہے گھونگھٹ ڈال کر بیٹھ جاتی ہے، کوئی بھی بڑی عورت آتی ہے گھونگھٹ اٹھا کر اس کا منہ دیکھتی ہے، منہ دکھائی ہوتی ہے باقاعدہ، تو بیچاری اس دلہن کو ہی رومال ہاتھ میں لے کر بار بار اپنے پیشانی پر لگانا پڑتا ہے، بھلے سے منہ سے کچھ نہ بولے، سلام کرنا ہی پتہ ہے بیچاری کو آگے کے نہیں آتا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ پھر چل کر کے آپ آئے، آنے والے کو بیٹھنے والے کو سلام کرنا چاہیے۔ آپ چل کر آئے میں یہاں بیٹھا ہوں تو آنے والے کو چاہیے کہ وہ سلام کرے۔ بات بتانے کی ہے تو بھی، مگر چلو اب تو بتانے میں کوئی حرج بھی نہیں، اب تم بڑھاپے کی طرف ہے۔ ہماری شادی ہوئی، اتفاق سے ہمارے جو گھر میں ہے وہ خود بھی حافظ قرآن ہے اور بہت بڑے نیک آدمی کی بیٹی۔ اب گاؤں کی عورتیں دیکھنے کے لیے آئیں، اس نے کسی کو سلامی نہیں کیا۔ میں نے خود سنا گاؤں کی عورتوں سے، کہنے لگے بڑی منہ چڑھی آئی، سلام بھی نہیں کرتی۔ ایک دو عورتوں نے منہ پہ کہہ دیا کیسی بہو سلام بھی نہیں کرتی۔ اس نے تو صاف کہہ دیا کہ تم آئے مجھ سے ملنے کے لیے، سلام تمہیں کرنا چاہیے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، مسئلہ بتا دیا۔ تو واقعہ بھی یہی ہے، سلام کرنا چاہیے آنے والی منہ دیکھنے والی کو، السلام علیکم۔ ہاں سامنے والے کو جواب دینا چاہیے، جواب دینا واجب ہے، سلام کرنا سنت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو خوب پھیلاؤ، یہاں تک فرمایا کہ اسے بھی سلام کرو، علی من عرفت ومن لم تعرف، پہچانتے ہو تب بھی سلام کرو، نہیں پہچانتے تب بھی سلام کرو۔ پھپھا مل گئے السلام علیکم، ماموں جی مل گئے السلام علیکم۔ اور جو کوئی آدمی ہمارے یہاں آیا مہمان، اس کو ہم جانتے نہیں، وہ رشتے میں نہ پھوپا نہ ماموں، اس کو کچھ بھی نہیں، تم اسے پہچانتے نہیں، یہ تو جانتے ہی مسلمان ہے۔ راستہ چل رہے ہیں، کوئی مسلمان ملا، تعلق ہے یا نہیں ہے، جان پہچان ہے یا نہیں ہے، رشتہ ہے یا نہیں ہے، ارے سب سے بڑا رشتہ تو یہ ہے کہ تم دینی بھائی ہو، اور دین کا رشتہ سب سے بڑا مضبوط رشتہ، لہذا اس کو سلام کرو۔ سلام کا جواب کیسے دو؟ فرمایا جیسا جس نے سلام کیا ویسے ہی جواب دے دو، یا پھر اس سے بڑھیا جواب دے دو۔ سلام کرنے والے نے کہا السلام علیکم، تو آپ جواب دے وعلیکم السلام،
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اس نے بڑھیا جواب دیا۔ سلام کرنے والے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ بھی جیسا اس نے سلام کیا ویسا ہی سلام اس کو دے دے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا۔ اور یاد رکھیں سلام میں دو تین چیزیں یاد رکھنی چاہیے۔ سلام میں سبقت ہونی چاہیے، پہل ہونی چاہیے۔ میں چاہوں کہ آپ کو میں سلام کروں، آپ چاہیں کہ آپ مجھے سلام کریں، کس کا نمبر لگ جائے، سبقت کرنی چاہیے۔ ایک سلام کے لفظ میں صحت ہونی چاہیے، صحیح ہونا چاہیے۔ السلام علیکم، یہ السلام علیکم یہ بددعا ہے۔ سلام کے معنی موت کے، بدبختی کے۔ السلام علیکم کے معنی ہے تو جلدی سے مرے، بدبخت کہیں کہ کمبخت کہیں کہ تم پر بد اللہ کا سے لعنت پر سے، یہ ہے السلام علیکم۔ صاف صاف کیا کہنا چاہیے، السلام علیکم۔ عورتیں آتی ہیں بوا سلام، مامی سلام، یہ بوا سلام کیا چیز ہے؟ سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمیشہ بڑا چھوٹے کو سلام کرے۔ سلام کا مقصد ہے تکبر کے بت کو توڑنا، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ بیمار کے پاس جاؤ تو بیمار سے بھی کہو بھیا ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ بیمار کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ حدیث میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ جس کسی مسلمان نے اپنے مسلمان بیمار کی صبح کو جا کر مزاج پرسی کی تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جس نے شام کے وقت اپنے مسلمان بیمار بھائی کی مزاج پرسی کی تو صبح تک 70,000 فرشتے اس مزاج پوچھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو دوسرا حق ہے، اگر کوئی ہمارا بھائی بیمار پڑ جائے تو ہمیں جا کر اس کی مزاج پرسی کرنی چاہیے، خیریت معلوم کرنا چاہیے، حال معلوم کرنا چاہیے۔ تیسری چیز، تیسرا حق وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، کسی کا انتقال ہو جائے جنازے کے ساتھ ساتھ چلنا، یہ اس مرنے والے مسلمان بھائی کا زندہ اپنے بھائیوں پر حق ہے۔ یہی نہیں کہ میں جنازے کی نماز پڑھی اور چھٹی، قبرستان تک جنازے کے ساتھ چلنا۔ دو تین باتیں بھی یاد رکھ لو۔ عام طریقے پر ہمارے عام نوجوان جنازے کی نماز کی دعائیں اور مسئلہ نہیں جانتے۔ ہم نے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا اندر مدرسے میں جنازے کی نماز ہو رہی اور ٹیم بنائے 10-12 لڑکے دروازے پر چونچے لڑا رہے، ماں کھڑے ہوئے، کوئی تجھے کہتے کہ میرے کپڑے ٹھیک سے نہیں، مسلمان اور ناپاک یہ نہیں ہو سکتا۔ باتیں یہ بہانا ارے بھئی یہ لڑکا نہیں آئے، اور کسی کا باپ تو مر گیا، بڑا دکھ ہے بیچارہ، گھٹنوں میں سر ڈالے پڑا ہوا۔ یہ کیسا تھا؟ تیرے باپ کا جنازہ نماز پڑھی جا رہے تو نماز میں شریک نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ سارے بہانے ہیں، اسے جنازے کی نماز کا پتہ ہی نہیں بیچارے کو۔ بالغ کی جنازے میں کیا پڑھے، بچوں کے جنازے میں کون سی دعا پڑھے، سیکھو میرے بھائی۔ بالغ جنازے میں اللہم اغفر لحینا و میتنا یہ دعا یاد کرے۔ بچہ
بچے کا جنازہ ہو تو اللہم اجعلہ لنا فرطا، اور اگر بچی کا جنازہ ہو تو اللہم اجعلھا لنا فرطا. یاد کرو. دوسرے بات اور سن لو، مسئلہ سن لو، دو مسئلے سن لو. مسئلہ جنازے کی نماز میں جو 4 تکبیریں ہوتی ہیں، ان 4 تکبیروں کا کہنا فرض ہے. جتنے نماز پڑھنے والے جنازے کی نماز میں شریک ہیں، جب امام کہے اللہ اکبر، پھر کہے تھوڑی دیر کے بعد اللہ اکبر، پھر درود شریف پڑھ کر پھر کہے اللہ اکبر، اللہم اغفر لحقنا پڑھ کر پھر کہے اللہ اکبر، 4 تکبیریں ہو گئی. تو سارے نماز پڑھنے والوں پر ان تکبیروں کا زبان سے کہنا چپکے سے صحیح فرض ہے. اگر تکبیر نہ کہی میں ہاتھ باندھے کھڑے اللہ اکبر نے کہا تو اس کی جنازے کی نماز نہیں ہوگی. اگر دعا نے پڑھی تو ہو جائے گی جنازے کی نماز. تکبیر اگر نہیں کہی جنازے کی نماز نہیں ہونی. ایک مسئلہ شاید معلوم بہت کم لوگوں کو ہو سکتا ہو، اندازہ تو مجھے ہے نہیں. بہت سارے مسئلے ایسے ہیں کہ ذہن بھی نہیں جاتا ادھر کو، لوگ پوچھتے بھی نہیں. ہم نے تو بلکہ اس کا الٹا دیکھا. آج سے مسئلہ یاد رکھو. جنازہ لے کے جا رہے تو بعد بیچارے ساتھ میں چلنے والے ارے باتیں کرو، کچھ کلمہ پڑھو زور سے. کیا ہوا بھائی؟ کیا ہو گیا؟ چلو کوئی بات نہیں، بغیر لائٹ کے کام چل جائے گا ہمارا، تم کرتے رہنا چاہو. وہی تکاوٹ جب چلی جائے گی. جنازے کے ساتھ چلنا. کیا کر رہا ہو؟ کہاں ہے وہ؟ تیز تیز چلنا، آہستہ آہستہ نہیں چلنا. ایسی چال بھی نہیں چلنا کہ جس کو بھاگنا کہتے ہیں. بھاگ کے بھی نہ چلو، بالکل قدم گر گر کے بھی نہ رکھو. تھوڑی تیز قدمی کے ساتھ جنازہ لے کے چلو، اور جنازے کے ساتھ چلنے والے زبان سے کوئی کلمہ نہ پڑھیں، نہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، نہ لا الہ الا اللہ. زور سے جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے کلمہ پڑھنا یا کلمہ پڑھنے کے لیے کسی کو کہنا، اعلان کرنا بھیا چپ چاپ چل لو، کلمہ تو پڑھ لو کم سے بھی کم، نہیں، جائز نہیں ہے. دل میں اگر تمہارے پڑھا جا رہا ہے تو پڑھ لیجو. زبان سے کلمہ پڑھنا جنازے کے ساتھ یہ جائز نہیں. پتہ تھا کہ اس مسئلے کا بھائی ہے نا. جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے کلمہ زور سے زبان سے ظاہر کر کے نہیں پڑھنا چاہیے. چپ 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 چاپ جنازے کے ساتھ چلو. دل میں اللہ کو یاد کرو، زبان سے نہیں. کیا باتیں ہو گئی بھائی؟ سلام کا جواب دینا، مریض کی مزاج پرسی کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا. چوتھا حق، جب کوئی مسلمان بھائی دعوت کرے ولیمے کی، عقیقے کی، یہ صحیح دعوت ہو. یہ ویسے ہی مولوی صاحب کی دعوت کر دی، جماعت والوں کی دعوت کر دی، ہم سے بھی کہہ دیا کہ جماعت والوں کی دعوت ہے جی آپ بھی کھانا ساتھ میں کھا لیجو. تو اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرنا بھی یہ حق ہے اس کا. یہ نہیں صاحب بات بڑوں سے لڑائی چل رہی، ہم نہیں بیٹھ، وہ جائے گا تو ہم نہیں جانے کے، ہے نا. چودھریوں میں ایسے ہی فلاں خاندان کے لوگ آئیں گے تو ہمارا بھائی کا ٹھکا پانی، وہ آیا نا کہ اسے دعوت بھی تو ہم نہیں آنے کے. یہ خام خواہ کے ہمارے
احمق بنے حماقت کی باتیں ہیں. اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے گھر پر بلائے، محبت ہوتی ہے، دعوت کو اس کی قبول کرو. یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کون سا حق ہو گیا بھائی؟ چوتھا. پانچواں حق، آخری بات میری، وہ تشمیت العاطس. مجھے چھینک آئی، کسی کو بھی چھینک آئی، چھینک کا آنا بہت اچھی بات ہے. اگر چھینک نہ آئے ہوتا کیا ہے؟ طبی اعتبار سے بتا دوں، دماغ میں ناک کی طرف آنے والی دو نسیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی ایک نس دوسری کے اوپر چڑھ جاتی ہے، تو جب چھینک آتی ہے تو وہ نس اتر جاتی ہے. اگر نہ آئے تو وہی پھنسی رہ جائے گی، گڑبڑ ہو جائے گا معاملہ. چھینک آنے سے وہ نس تو دوسری نس پر چڑھ گئی، اتر جاتی ہے، جھٹکا لگتا ہے چھینک میں. اسی لیے کیا کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ. چھینک کا آ جانا بہت بڑی نعمت ہے، احسان ہے اللہ کا. تو جب چھینکنے والا کہے الحمدللہ تو کسی کی چھینک سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ. کیا کہنا چاہیے؟ یہ چھینک سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا یہ حق ہے چھینکنے والے کا اس کے اوپر. وہ کیا کہے؟ اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے. تو یہ 5 باتیں ہو گئی بھی میری تقریر کی اور میرے یہاں آنے کی اور آپ کے درمیان میں بیٹھنے کی. اب تو حاضری پوری ہے بھائی، ہے نا؟ حاضری پوری ہے نا؟ اب تو منع کر رہے بیٹھے ہوئے نہیں، پوری ہے انشاءاللہ. 5 باتیں پھر گن لو. پہلے نمبر پر سلام کا جواب دینا. دوسرے نمبر پر مریض کی مزاج پرسی کرنا. تیسرے نمبر پر جنازے کے ساتھ چلنا. چوتھے نمبر پر اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا. اور 5ویں نمبر پر چھینکنے والے کا یرحمک اللہ کہہ کر جواب دینا. یہ 5 باتیں یاد کر لو. یاد اگر کر لی، گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر سے زیادہ بڑھیا بات بتا دی میں نے آپ کو. 2 گھنٹے میں چیخوں، ادھر ادھر کی باتیں کروں، یہ سیدھی باتیں میری نہیں ہے، اللہ کے نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا. یہ تو 1 گھنٹہ ہو گیا اپنے گھڑی